میرے مسلمانوں، اگر آپ کا اظہار تشویش اور مزاحمت کے الفاظ ختم ہو گئے ہوں تو یہ ویڈیو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دجالی اور پرفتن دور میں جو ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اپنے دل میں برا کہنا، اور کم از کم مسلمانوں یہ تو کہہ دو، اس سے بڑا اور کیا پرفتن اور دجالی دور ہوگا۔ بات پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ سینکڑوں یہودی مسجد اقصی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یروشلم کی بات کریں تو وہ مقدس سرزمین جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا، اور اسی سرزمین پر یہ واقع ہے مسجد اقصی، وہ مقام جو اسلام کا پہلا قبلہ ہے، وہی مسجد جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ یعنی وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے کر گئی۔ یہ مسجد نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام اہل ایمان کے لیے ایک عظیم روحانی مرکز ہے، لیکن آج وہی مسجد اقصی ظلم کی زد میں ہے۔ 14 اپریل 2025 کو یہودیوں کی عید کے دوسرے دن سینکڑوں اسرائیلی آباد کار جو ہیں وہ مسجد اقصی کے احاطے میں زبردستی داخل ہو گئے، اور ان کے ساتھ اسرائیلی فوج کے مسلح سیکیورٹی گارڈ موجود تھی، جنہوں نے نہ صرف ان کی حفاظت کی بلکہ مسلمانوں کو روکا کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہوں۔ اور یہ لوگ مسجد کے احاطے میں توراتی رسومات ادا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور بار بار یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جگہ ان کے باپ دادا کی میراث ہے۔ حالانکہ موجودہ بین الاقوامی قوانین اور تاریخی معاہدے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ غیر مسلم اس مقام پر عبادات کریں، لیکن اسرائیلی ریاست، خاص طور پر ان کی موجودہ انتہا پسند حکومت، ان شدت پسند گروہوں کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، یہ برسوں پرانا منصوبہ ہے۔ صہیونی عقائد کے مطابق مسجد اقصی کی جگہ پر ان کا تیسرا عبادت خانہ، تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے ان کے مطابق، اور ان کا ماننا ہے جب یہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہو جائے گا تو ان کا نجات دہندہ دجال ظاہر ہوگا اور دنیا میں یہودی حکومت قائم ہوگی۔ اور اس نظریے کے تحت ہر سال مخصوص مواقعوں پر ہزاروں کی تعداد میں یہودی مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مذہبی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ اسلامی روایات میں اس مقام کو قیامت سے قبل کے بڑے واقعات کا مرکز بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بیت المقدس آباد ہو جائے گا تو مدینہ خراب ہو جائے گا، اور جب مدینہ خراب ہوگا تو بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اب مدینے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ حدیث کو ذرا آپ لوگ بھی پڑھ لیں، اور وہاں پہ ایک نیا فتنہ ظاہر ہوگا، اور دجال شام یا فلسطین کے علاقے سے نکلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق یا بیت المقدس میں ہوگا، اور اسی مسجد کے پاس امام مہدی علیہ السلام کی بیعت ہوگی، اور یہیں سے دجال کے خلاف عظیم معرکہ لڑا جائے گا۔ اور دنیا کے جدید سیاسی تجزیے، تھنک ٹینکس اور عالمی رپورٹیں بھی یہ پریڈکشن کر رہی ہیں کہ آنے والا بڑا عالمی تصادم یروشلم کے گرد ہوگا۔ اور اسرائیل کی اندرونی سیاست اب شدت پسندی کی طرف بڑھ چکی ہے۔ اسرائیلی کابینہ میں شامل کئی وزراء کھلے عام یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ مسجد اقصی کی جگہ پر تھرڈ ٹیمپل کنسٹرکشن اس کی جاری کریں گے، اور کچھ نہیں تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ مسلمانوں کا داخلہ بند ہونا چاہیے۔ ادھر امت مسلمہ، بڑے بڑے مسلمان لیڈر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خاموش۔ ایمان کا آخری درجہ ان کے دلوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا بول پڑے۔ ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو کم از کم سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہے میں اسلام کا مجاہد ہوں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ممالک صرف مذمتی بیانات پر اکتفا کر رہے ہیں، ہمارے سمیت، اور باقی عوام سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ سے آگے نہیں بڑھتی۔ پرابلم کیا ہے؟ ہم نے کوئی اپنا ایجاد ہی نہیں کیا، کیا کریں؟ بیکاری قوم میں یہ جو یہودی ہے نا، یہ آپ اگر ان کے خلاف بولیں گے، انہوں نے اس نے الگورتھم زبردست ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ آپ کا چینل پیج تک اڑا کے رکھ دیں گے، تو ہیش ٹیگ سے اوپر آگے بات نہیں جا سکتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر خون بہائے اسے فتح کیا، کنکر کیا، اور جس کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے برسوں تک سٹرگل کی۔ اور آج ہمیں ان عظیم خصوصیات شخصیات کی یاد دلا رہی ہیں کہ ایک مقدس مقام کبھی کمزوروں کے ہاتھ آزاد نہیں ہوتا، اسے صرف زندہ ضمیر، بیدار امت اور غیرت مند دل ہی بچا سکتے ہیں۔ یہ وقت احتجاج کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت
پیپسیاں پھوڑ پھوڑ کے انہی کو سپورٹ کر رہے ہو. مسلمانوں یہ وقت احتجاج کرنے کا نہیں، یہ وقت عمل کرنے کا ہے. ہمیں مسجد اقصی کے مسئلے کو اپنی دعاؤں، اپنی تعلیم، اپنی میڈیا اور اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. ہمیں اپنی نئی نسل کو بتانا ہوگا کہ مسجد کیا ہے، کیوں اہم ہے اور کیوں ہمیں اپنی جان سے زیادہ اس کو عزیز سمجھتے ہیں. یہ مارکا صرف فلسطین کا نہیں ہے، حق اور باطل کا ہے. اور یاد رکھو فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، یعنی جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا اللہ اس کو ہیلپ آؤٹ ضرور کرے گا. مسجد اقصی پکار رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ یہ اذان نہیں، یہ صدا ہے، ایک پکار ہے کہ کون ہے جو اس کے لیے کھڑا ہو، کون ہے جو امت کے پہلے قبلے کے لیے آواز بلند کرے. جو جاگ گیا تاریخ میں زندہ ہو گیا، اور جو سوتا رہا صرف مذمتی بیان دیتا رہا، جو اظہار تشویش کرتا رہا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. صفحہ ہستی سے وہ مٹ جائے گا. اب فیصلہ آپ کے، میرے اور مسلمان حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد.